بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مقدمے کے دوران مسند آرا بی بی ہر پیشی پر یہاں آتی رہی ہیں، مگر سردار صاحب سچ پوچھیں تو وہ مسند آرا بی بی جو کبھی آہو صاحب کے گھر میں آپ سے ملا کرتی تھیں، وہ میں نے ایک عرصے سے نہیں دیکھی۔ ان کی وہ ہرنی جیسی چال، وہ بات بات پر کھل کھلانا، بہانے بہانے کہہ لگانا، وہ سب تو جیسے خواب تھا جو اس کے بعد کبھی دکھائی نہیں دیا۔ ابھی تو وہ بجھی افسردہ بس کسی بے جان مجسمے کی طرح دکھائی پڑتی ہیں، یوں جیسے کسی بڑی سی پلاسٹک کی گڑیا کو چابی بھر کے چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ ادھر ادھر پورے گھر میں گھومتی پھر رہی ہے۔ تیری خانم نے کہا ہے کہ میں مسند آرا کے پاس جا کر اس سے شادی کر لوں، تیرا کیا خیال ہے؟ وہ میرے ساتھ شادی کر لے گی؟ کیوں نہیں کرے گی جناب، وہ تو آپ سے پہلے بھی چھپ چھپ کر ملا کرتی تھی، وہ تو بڑی خوشی سے راضی ہو جائے گی سرکار۔ تجھے پتا ہے میں نے آہو کے کہنے سے اس کے باپ ہادی علی کو قتل کر دیا تھا، اور یہ بات مسند آرا بھی جانتی ہے۔ کیا یہ جاننے کے باوجود وہ مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہو جائے گی؟ میں نے اسے ہادی علی کے قتل کا واقعہ یاد دلا کر پوچھا۔ ہاں جی یہ بات تو ہے، مگر جب خانم کہتی ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ضرور ہوگی، شاید اس نے راضی کر لیا ہو مسند آرا بی بی کو۔ آپ وہاں جا کر دیکھیں، شاید خانم ٹھیک ہی کہتی ہو، پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ کبرا نے جواب دے کر کہا، ٹھیک ہے یار، تو کہتا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ میں ایک بار اس سے مل لینے میں کوئی حرج تو کوئی نہیں نا؟ میں نے کہا۔ صبح میں نے ناشتے سے فارغ ہوتے ہی گاڑی نکالی اور اکبر کوٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اکبر کوٹ میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہادی علی کی عالی شان حویلی دکھائی دینے لگتی تھی۔ اس حویلی کی آن بان اور دبدبہ اب بھی اسی طرح تھا جیسا ہادی علی کے زمانے میں تھا۔ اس کی فلک بوس دیواروں کے سائے سے اب بھی لوگ لرزاں رہتے تھے اور ادھر سے گزرتے ہوئے نظریں جھکا کے دبے پاؤں گزرا کرتے تھے۔ حالانکہ اب وہاں ظالم و جابر ہادی علی کی بجائے نرم و نازک رحم دل اور مہربان مسند آرا رہتی تھی، جو اس علاقے کی جاگیردارنی کم اور غریب ہاریوں کی بہن زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہمیشہ مہربانی سے پیش آتی تھی، ان کے دکھ درد اور دیگر مسائل کو حل کرنے میں پیش رہتی تھی، لیکن لوگوں کے دلوں میں ہادی علی کے زمانے کا خوف اب تک بیٹھا ہوا تھا۔ جنہوں نے ہادی علی کے مظالم دیکھے تھے وہ اب بھی اس حویلی کے در و دیوار سے خوف زدہ رہتے تھے۔ مسند آرا کو وہ بے حد احترام کرتے تھے، ان کے سینے اس کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں ادھر سے گزرتے ہوئے فرتے عقیدت سے ان کی نظریں جھک جایا کرتی تھیں، وہیں ہادی علی کے ظلم کا تصور کر کے ان کے دل کانپ اٹھتے تھے۔ میری کار اس حویلی کے بلند و بالا دروازے کے سامنے پہنچی تو فوراً ہی ایک تندرست اور توانا ادھیڑ عمر شخص میری کار کے سامنے آیا۔ اسے دیکھ کر مجھے اپنی کار حویلی کے دروازے سے ادھر ہی روک لینا پڑی۔ وہ میرے قریب آ کر جھک کے میرا جائزہ لیتے ہوئے بولا، کدھر چلے ہو بہو؟ کدے نال ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ کچھ سانو بھی تے دسو بادشاہو، اساں ادھر کس واسطے کھلوتے نے؟ اس کا لہجہ بہت ہی اکھڑ اور تہذیب آمیز تھا۔ بولنے کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اس کی زبان پنجابی نہیں تھی، مگر وہ پنجابی بولنے کی کوشش ضرور کر رہا تھا۔ میں نے اس سے بہت ہی نرم لہجے میں کہا، تم کون ہو اور یہاں کس نے کھڑا کیا ہے تمہیں؟ میں کون؟ واہ میرے سونے بادشاہ، بڑی عجیب گل کی ہے۔ اجی میں محافظ ہوں اس حویلی دا، اس دے مکینوں دا افضل خان نا ہے میرا۔ ساڈی اجازت دے بغیر تو پرندہ پر نہیں مار سکدا حویلی دے وچ۔ ہن تسی دسو کون ہو، کدھر سے آئے ہو، کس دے نال ملنا چاہندے ہو؟ مالکن دا حکم ہے، شناخت کرائے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکدا۔ چنگا جی افضل خان صاحب، خیر تساں اپنی مالکن نو دس دو جا کے غلام جیلانی آیا ہے، غلام جیلانی لاہور سے۔ میں نے اپنے نام غلام جیلانی اور لاہور پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اے ہوئی نا گل، ہن تسی سن لو کان کھول کے، مالکن دا حکم ہے لاہور سے جو آدمی آئے اس کو اندر نہ آنے دو، بھلے وہ
وہ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ क्यों ना होवे, तुसान तो सानू गवर्नर दे पुत्र नहीं लगदे। मैंने कहा तुम जाकर अपनी मालकन से कहो तो गुलाम जलानी तुमसे मिलने आया है, अगर वो नहीं मिलना चाहेगी तो मैं वापस चला जाऊंगा। ना जी ना, मैं कोई एडा बेवकूफ नहीं, मैनू मालकन दा हुक्म है 1 मिनट भी गेट छोड़ के नहीं जाओ, बस फिर मैं तो अंदर जा ही नहीं सकता, अंदर जान दी तो मैनू भी इजाजत नहीं। वो मुझसे उलझ ही रहा था कि मैंने हवेली के खुले हुए दरवाजे से एक 16-17 साल लड़की को बाहर निकलकर अपनी कार की तरफ आते देखा। वो कार के करीब आकर बोली, कौन आया है इस गाड़ी में? इसकी आवाज सुनकर उदेड़ उमर दरबान तेजी से पीछे पलट कर बोला, ओए रज्जो, तू मानती नहीं है, मैंने कितनी बारी मना किया है साडे नाल मखौल ना करया कर। वो इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर मेरी गाड़ी के पास आकर खिड़की में झुक गई और अपनी गोल गोल आंखें नचाते हुए बोली, की गाले बाऊ, मैं तेरी मालकन से मिलने आया हूँ लाहौर से, इसको बता दे जाकर, बस इतनी सी बात है। मैंने इसकी तरह शोक लहजे में कहा, पर मालकन तो किसी दे नाल मिलदी नहीं बाऊ, तूने बेकार ही इतनी दूर आने दी। फिर वो एकदम चुप होकर एक लम्हे कुछ सोचने के बाद बोली, की ना है तेरा बाऊ? ज़ैलानी। मैंने इसकी बात काट कर कहा, ज़ैलानी नहीं हुए कुड़िए, गुलाम ज़ैलानी आई समझ? हाँ गुलाम ज़ैलानी। इसने कहते कहते एकदम अपने दोनों हाथों को मुंह पर रखकर मुंह बंद करके अपने आप को बोलने से इस तरह रोक दिया जैसे इसके मुंह से नादानिस्तगी में कोई ऐसी बात निकलने लगी हो जो इसे कहना नहीं चाहिए, और अपनी इस संगीन गलती का एहसास होते ही इसने फौरन मुंह बंद कर लिया हो। फिर वो वापसी पलटकर हवेली के दरवाजे की तरफ भागते हुए बुलंद आवाज से बोली, ठीक है जी, तुसी रुको, मैं होनी आई। वो दौड़ती हुई हवेली के अंदर चली गई। फिर कोई 1 मिनट के बाद ही वो दोबारा दिखाई दी और हवेली के दरवाजे ही से मुझे कार अंदर ले आने का इशारा करने लगी। मैंने इसका इशारा पाते ही कार को आगे बढ़ा दिया और इसे लिए हुए हवेली के अंदर चला गया। गेट से अंदर दाखिल होने के बाद ही दाएं तरफ एक कशादा पोर्च में 2 मर्सिडीज गाड़ियां आगे पीछे खड़ी हुई दिखाई दे रही थीं। मैंने अपनी कार इनके पीछे ले जाकर रोक दी और कार से बाहर निकलते हुए लड़की से, जो इस दौरान भागती हुई मेरी कार के नजदीक आ चुकी थी, पूछा, क्या अंदर कुछ और लोग भी मौजूद हैं? मेरा मतलब है कोई मेहमान वगैरह? ना जी, इधर कोई मेहमान शहमान नहीं आता, मालकन किसी को अंदर आने ही नहीं देती, तुम पहले आदमी हो जिसको इसने अंदर बुलाया है। अच्छा, तो क्या तेरी मालकन बिल्कुल ही गोशा नशीन होकर रह गई है, किसी को हवेली में आने तक की इजाजत नहीं देती है? पता नहीं जी, तुहाडी जुबान साडी समझ विच नहीं आंदी, जो कुछ पूछना है मालकन नाल पूछ लेना। वो पंजाबी को उर्दू में मिलाकर बोली थी। इसने मुझे एक खासे कशादा और साफ सुथरे ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठा दिया और खुद अंदर चली गई। ड्राइंग रूम का फर्नीचर बहुत पुराने तर्ज का था। दीवारों पर हिरन, बारहसिंगे और इसी किस्म के मुख्तलिफ जानवरों के साथ सलीके और तरतीब के साथ लगे हुए थे। एक जानब कई बंदूकें दीवार में सजी हुई थीं। ये सब चीजें हादी अली के जमाने की ही होंगी। वो शिकार का बेहद शौकीन था, हर किस्म के शिकार का, जानवरों से लेकर इंसानों तक का शिकार बड़े शौक से करता था। मैं हादी अली के शिकार किए हुए जानवरों और इन हथियारों का जिनसे वो शिकार किए गए थे दिलचस्पी के साथ मुआयना करने में मसरूफ था कि मसनद आरा इस कमरे के दरवाजे से नमूदार हुई जिसमें अभी थोड़ी देर पहले वो लड़की गायब हुई थी जो मुझे यहाँ तक लेकर आई थी। मसनद आरा सर से पैर तक सफेद लिबास में मलबूस इंतहाई बावकार अंदाज में कदम उठाती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी। इसके अंदाज, इसके चेहरे और इसकी चाल में जो बुकार और दबदबा था, इसने एक लम्हे के लिए मुझे भी बुखला कर रख दिया था। मैं बेख्तियार इसके इस्तकबाल के लिए अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया था और इसे यूं देख रहा था जैसे इससे पहले कभी ना देखा हो। और ये हकीकत है कि मैंने मसनद आरा का ये रूप आज पहली बार देखा था। पहली बार मैंने जिस मसनद आरा को देखा था वो एक जिंदगी से भरपूर लड़की थी। इसके सीने में एक अरमानों भरा दिल था और इस दिल में जिंदगी के हसीन तरीन रंग देखने और इसमें नित नए रंग भरने की शदीद ख्वाहिश थी। दूसरी बार एक मजलूम और मजबूर मसनद आरा मिली थी मुझे, एक लागर अंदाम, आजरदा और जिंदगी से बिल्कुल खाली मसनद आरा जो जिंदगी से ज्यादा मौत की आरजुमंद थी। जिंदगी इसे एक
بارے گراں معلوم ہوتی تھی اور اس بوجھ کو اٹھانے کی بالکل بھی طاقت نہیں رہی تھی اس میں۔ آج جو مسند آرا میرے آنکھوں کے سامنے تھی وہ ان دونوں سے مختلف بالکل ہی نئی مسند آرا تھی۔ وقت نے اس کے چہرے پر خاصی پختگی پیدا کر دی تھی، آنکھوں میں اس کی دور دور تک میرے لیے شناسائی کی کوئی جھلک تک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ چہرہ کسی بھی قسم کے جذبات کے اظہار سے عاری تھا۔ میں ہونکوں کی طرح منہ کھولے آنکھیں پھاڑے کھڑا اسے تاک رہا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر ایک آرام کرسی کی طرف بڑھتے ہوئے سنجیدہ اور پروقار انداز میں بولی، بیٹھیں، آپ کھڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ وہ آرام کرسی میں دھنسی گئی تو میں بھی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے مدھم آواز میں بولا، آپ ٹھیک تو ہیں نا مسند آرا؟ ہاں اللہ کا شکر ہے، مگر آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا میں آپ کو کچھ بیمار دکھائی دے رہی ہوں؟ وہ بولی، نہیں نہیں، اللہ نہ کرے آپ بیمار ہوں، میں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ آپ آج ضرورت سے کچھ زیادہ ہی سنجیدہ دکھائی دے رہی ہیں۔ اوہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ میری طرف سے بالکل بھی فکر مند نہ ہوں۔ مجھے بتائیں آج آپ یہاں کس سلسلے میں آئے ہیں؟ کیا آپ کی مصروفیات ختم ہو چکی ہیں؟ اس نے موضوع بدل کر اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہا، ہاں یہ تم نے ٹھیک سمجھا ہے، میری تمام مصروفیات ختم ہو گئی ہیں اور میں نے سربری خانم سے وعدہ کیا تھا کہ فرصت ملتے ہی میں سیدھا آپ کے پاس پہنچوں گا اور اپنی بقیہ زندگی آپ کے نام وقف کر دوں گا۔ میں نے بھی صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، اچھا تو باجی سے ملاقات ہو چکی ہے آپ کی؟ وہ بولی، ہاں میں ان سے مل چکا ہوں، ان کی حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا، کیسی طرح دار عورت کس حالت کو پہنچ گئی۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، لیکن مجھے ان کی حالت پر نہ حیرت ہوئی تھی اور نہ ہی دکھ پہنچا ہے۔ وہ جس راہ پر چل رہی تھیں، جس راستے کا انتخاب انہوں نے اپنے لیے کیا تھا، اس کا انجام یہی ہونا تھا، لہذا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ انوکھی اور انہونی بات نہیں تھی۔ حیرت مجھے اس وقت ہوتی جب یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے ساتھ جو فصل انہوں نے بوئی تھی وہی تو کاٹی بھی ہے، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہوا ہے ان کے ساتھ۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے حیرت ہے تم اپنی بہن کے لیے ایسی باتیں کر رہی ہو، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں جیلانی، میں نے زندگی کے کسی بھی حصے میں حقیقت کو جھٹلانے یا اس سے نظریں چرانے کی کوشش کبھی نہیں کی۔ جو کچھ جیسا اور جس حال میں ہوتا ہے اسے ویسا ہی دیکھتی اور دکھاتی ہوں، ہر ایک کو اس کا رنگ روپ بدلنے اور اس پر ملمہ سازی کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرتی۔ باجی نے اور ان کے شوہر نامدار نے میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا، آپ اس سے بے خبر تو نہیں ہیں؟ دولت اور جائیداد کی ان کے پاس کیا کمی تھی کہ انہوں نے میری اس جاگیر کو حاصل کرنے کے لیے میرے والد کو راستے سے ہٹایا، پھر مجھے مختلف طریقوں سے زندہ درگور کر دیا۔ آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی گئیں، آپ کی ایسی شکل میرے سامنے پیش کی گئی کہ میں آپ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد مجھے ان کے حالات سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ بھلا انہوں نے اپنے گناہوں میں آپ کو بھی شریک کر لیا تھا۔ ابا جی کی ہلاکت آپ کے ہاتھوں ایک سازش کے تحت ہوئی تھی۔ اس طرح آہو مجھے آپ سے بدظن کر کے اپنے دام میں لانا چاہتا تھا۔ باجی نے آپ کی حیثیت ختم کرنے کے لیے اپنے بچے کو آپ کے نام سے منسوب کر دیا تاکہ میں آپ کو بے وفا جان کر ہمیشہ کے لیے آپ سے کنارہ کر لوں، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ اپنے بچھائے ہوئے جال میں خود ہی پھنستے چلے گئے اور بالآخر خدا نے مجھے ان ریشہ دوانیوں سے محفوظ کر دیا۔ لیکن سربری خانم نے تو کہا تھا کہ اس کا بچہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کی پرورش کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا، ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ بچہ میرے ہی پاس ہے۔ اس کے والدین نے جو کچھ کیا ہے اس میں اس معصوم کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا؟ پھر اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دینا تو اس کے ساتھ ظلم ہی ہوتا نا؟ وہ بولی، لیکن میں ایک بات کی تصدیق آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی اور مجھے امید ہے آپ اس کا جواب بالکل سچ سچ دیں گے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، میں وعدہ کرتا ہوں جو کچھ کہوں گا بالکل سچ سچ کہوں گا۔ کیا یہ بچہ سچ مچ آپ کا ہی ہے جیلانی؟ وہ چہرے سے کسی طرح کا بھی تاثر ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔
میں چند لمحے اس کو تکتا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ میرے جواب کا کیا رد عمل ہوگا اس پر، لیکن اس کی شکل اور انداز سے کچھ بھی نہیں سمجھا جا سکتا تھا۔ اس کو اپنے دلی جذبات کو چھپانے میں بڑا ملکہ حاصل ہو چکا تھا۔ بالآخر میں نے کہا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا مسند آرا، ایک بار غصے اور انتقامی کیفیت کے ہاتھوں اندھا ہو کر مجھ سے کچھ زیادتی ضرور ہوئی تھی اس کے ساتھ، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس دیوانگی کی یہ سزا دی ہوگی مجھے اس رب کریم نے۔ اس نے میری بات سن کر ایک ٹھنڈی سانس لے کے گردن جھکا لی اور چند ثانیے کچھ سوچتے رہنے کے بعد وہ بولی، خیر چھوڑیں اس قصے کو، جو کچھ بھی ہو بچہ آپ کا ہو یا آہو کا، قصوروار وہ نہیں ہے، لہذا ان کی سزا اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں، کیا فیصلہ کر کے آئے ہیں آپ یہاں؟ میں نے کہا، مسند آرا، میں تمہیں آج بھی اسی قدر چاہتا ہوں، میرے دل میں تمہارا مقام اب بھی وہی ہے جو پہلی ملاقات کے وقت تھا، لہذا آج میں تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ اب میرے سامنے کوئی رکاوٹ، کوئی دشواری نہیں ہے۔ میری وہ بہن آسیہ جس کی خوشیوں کو تاراج ہونے سے بچانے کی خاطر میں جہنم میں کود پڑا تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی ہے۔ دمن اور عالیہ جنہوں نے میرے سینے میں نفرت اور انتقام کا بیج بویا تھا، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، لہذا اب میں چاہتا ہوں کہ اپنی باقی زندگی تمہارے نام کر دوں، لیکن اس میں تمہاری رضامندی بھی ضروری ہے۔ وہ ایک بار پھر گردن جھکا کر بیٹھ گئی۔ اس بار وہ ان الفاظ کا انتخاب کر رہی تھی، شاید جن کے ذریعے اپنے دلی جذبات کو وہ مجھ تک منتقل کر سکے۔ 1 یا 1.5 منٹ تک ہمارے درمیان مکمل خاموشی رہی، پھر وہ بولی، دیکھیں جلانی، چاہتی تو میں بھی یہی ہوں، اور محض اپنی اسی خواہش کی تکمیل کے لیے میں نے اب تک کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بارے میں سوچا تک نہیں ہے۔ میرے دل و دماغ میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، میری آنکھوں میں صرف اور صرف آپ کی تصویر ہے۔ میں جب بھی کینوس پر برش چلاتی ہوں، غیر ارادی طور پر ہمیشہ آپ کی تصویر بنا دیتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں جب آپ میری زندگی میں داخل ہوں، جب آپ میری زندگی کا مالک و مختار بن کر میرے پاس آئیں، تو میرے دل میں کوئی خدشہ، کوئی وسوسہ بالکل نہ ہو۔ میں آپ کی ہمراہی میں ایک مکمل اور آزاد زندگی گزارنا چاہتی ہوں، ہر خوف اور ہر طرح کے خطرے سے آزاد زندگی۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا مسند آرا، اور اسی لیے اس سے پہلے میں نے تمہارے پاس آنے کی کوشش نہیں کی کبھی۔ اب جو میں تمہارے پاس آیا ہوں تو ان سارے خدشات اور خطرات کو ختم کر کے ہی آیا ہوں۔ اب میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ وہ اداس نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ ایک بہت ہی اہم بات بھول رہے ہیں جلانی، یا شاید جان بوجھ کر صرف نظر کر رہے ہیں۔ اس سے میری اطلاعات کے مطابق آپ ابھی تمام خطرات سے آزاد نہیں ہوئے ہیں، آپ خود مختار نہیں ہیں ابھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو مسند آرا؟ مجھے تو اب کوئی خطرہ نظر نہیں آتا اپنے آس پاس کہیں بھی۔ میں نے کہا نا، آپ اس خطرے کو بھول گئے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہا ہے کہ ابھی قانون نے آپ کو معافی نہیں دی ہے، اسے آپ کی ضرورت اب بھی ہے، وہ اب بھی آپ کی تلاش میں سرگرداں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ جب میرا ہاتھ تھامیں تو میرے سوا کسی کو آپ کی ضرورت نہ ہو، میرے علاوہ کوئی بھی آپ کا دعوے دار نہ ہو، کوئی آپ کو مجھ سے چھیننے، مجھ سے جدا کرنے نہ آ سکے۔ لہذا میرا پرخلوص مشورہ یہی ہے جلانی کہ اب آپ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیں، میں آپ کے لیے بہترین وکیل کا انتظام کروں گی آپ کو آزاد کرانے کے لیے۔ اگر مجھے اپنی جاگیر بھی بیچنا پڑی تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گی، لیکن جب تک قانون آپ کو معاف نہیں کر دیتا، میں آپ کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کر سکتی۔ میں تمام عمر آپ کے انتظار میں بے کیف زندگی گزارنے کو تیار ہوں، مگر چند روزہ رفاقت کے بعد دوبارہ جدائی کا تصور بھی کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ اس آخری مرحلے سے گزر جائیں جلانی، یہ آپ یقین کریں کہ زندگی کے جس حصے میں بھی آپ یہاں آئیں گے، مجھے اسی طرح اپنا منتظر پائیں گے۔ یہ میرا وعدہ ہے، مسند آرا کا وعدہ۔